مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ خود بینی میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو معیار سمجھ لیتا ہے، تو ایسا بندہ مغالطے میں، دھوکے میں آ جاتا ہے۔ جب تک وہ شریعت کا غلام بنا رہتا ہے، قرآن مجید کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا غلام بنا رہتا ہے، اپنی مرضی، اپنی منمانی، خود رائے نہیں کرتا، تو وہ مغالطے سے بچا رہتا ہے۔ اور جب اپنے عقل کو، اپنی سوچ کو معیار بنا لیتا ہے، تو پھر وہ مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے۔ دین اسلام سے پہلے عیسائیوں کا دین چل رہا تھا، یہودیوں کا دین چل رہا تھا۔ اب شریعت اسلامیہ آئی، قرآن مجید آیا، آخری وحی آئی، تو یہ ناسخ الملل ہے، پہلے دینوں، پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دینے والا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلے نبیوں کی نبوت کا سکہ اب نہیں چل سکتا، ان کی نبوت کی اتباع اب کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، ان کی کتابیں، ان کے علوم، ان کی وحی، ان کے احکامات اب انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اب کامیابی صرف اور صرف اسی کی ہے جو قرآن مجید کی اتباع کرے گا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ، سیرت مطہرہ، اسوہ حسنہ، اس کی پیروی کرے گا تو وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ لیکن یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ایک مغالطہ لگا کہ جی ہمارا نبی بھی تو خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے، تم مسلمان بھی تو کہتے ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تم مسلمان بھی تو کہتے ہو کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تم بھی تو کہتے ہو کہ تورات بھی سچی اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، تم بھی کہتے ہو انجیل بھی سچی اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب۔ تو جب ہمارا نبی بھی وہ ہے جو تمہارے ایمان کا حصہ ہے اور ہماری کتابیں بھی وہ ہیں جو تمہارے ایمان کا حصہ ہیں، تو پھر ہم ان کو چھوڑ کے تمہارے نبی اور تمہاری کتاب کو کیوں مانیں؟ لہٰذا تم مسلمان جتنا زور لگا لو ہمیں واعظ کرنے میں، نصیحت کرنے میں، آیات سنانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنانے میں، فرامین سنانے میں، جتنا تم زور لگا لو، ہمارے دلوں پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمارے دلوں پر تالے ہیں، تمہاری باتوں کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب اثر کا نہ ہونا یہ ایک عیب تھا، میرے دل پر اگر اثر نہیں ہوتا تو اصولاً تو یہ عیب ہے، ورنہ تو میرے دل کو متاثر ہونا چاہیے، لیکن اس عیب کو انہوں نے خوبی سمجھ لیا، چونکہ مغالطہ لگا، عیب کو خوبی سمجھ لیا۔ ایک بندے کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھو اور اس کا دل اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ فوراً اس پر گریہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، رونا آ جاتا ہے، اور وہ شریعت کے احکام کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گناہوں پر ندامت آ جاتی ہے، پشیمانی آ جاتی ہے، اپنی غلطیوں پر احساس ہو جاتا ہے۔ اب اس کا دل متاثر ہوا، یہ خوبی ہے۔ اور ایک آدمی کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھو، بزرگوں کے واقعات سناؤ، حدیثیں سناؤ، اور وہ ٹس سے مس نہ ہو اور وہ سمجھے دیکھو میرا دل کتنا مضبوط ہے کہ تم نے کتنی باتیں کی ہیں، کتنی آیتیں سنائی ہیں، کتنی حدیثیں سنائی ہیں، میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب وہ اس اثر نہ ہونا جو کہ ایک بیماری تھی، جو کہ ایک عیب تھا، اس کو وہ اگر اپنے لیے خوبی سمجھ لیتا ہے تو اسی کو مغالطہ کہتے ہیں۔ تو ان یہودیوں کو یہ مغالطہ لگا تھا کہ مسلمان ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سمجھاتے ہیں، قرآن مجید کا افضل اور اعلیٰ اور آخری کتاب ہونا سمجھاتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ لہٰذا یہ ہماری خوبی ہے کہ ہم اپنے مذہب پر پکے ہیں۔ غلطی پر پکے رہنے کو خوبی سمجھنا یہ سب سے بڑا عیب ہے۔ ایک بندہ غلطی پر، وہ دین منسوخ ہو چکے،
اور وہ منسوخ بھی یہ نہیں کہ صرف ہمارے نبی نے کہا، یہ نہیں کہ ہم نے کہا، خود ان کے نبی کہہ چکے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے آخری رسول، آخری نبی ہیں، اور ان کے قرآن مجید نقل کر رہا ہے، ان کا اپنا فرمان ہے کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ وہ خود بشارت دے رہا ہے۔ تو اب اپنے دین کا منسوخ ہونا موسیٰ علیہ السلام بھی خود بتلا رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، اعلان نبوت فرمائیں گے، میرا سلسلہ بند، اب تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، چونکہ اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تیرے زمانے میں آخر نبی آ گیا تو تو بھی اور تیری امت بھی اس نبی پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے، اس کی توقیر کرو گے، اس کے احکام پہ عمل کرو گے، اس کے طریقہ کار پہ عمل کرو گے۔ ہر نبی نے جیسے اپنی نبوت کا اعلان کیا، ایسے ہی ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا کہ جس زمانے میں، جس وقت میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اس وقت ہمارا دین ختم۔ یہ بات ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی امت کے سامنے کی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا، تو اس لیے ان کا اپنا نبی ان کے اپنے دین کے منسوخ ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام بھی۔ اب اگر وہ اپنے دین کے منسوخ ہونے کو نہیں مان رہے، وہ یہ نہیں کہ ہمارے نبی کی بات نہیں مان رہے، ہماری کتاب کی بات نہیں مان رہے، بلکہ اپنے نبی اور اپنی کتاب کی بات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کریں گے تو پھر یہودی کہاں رہیں گے؟ وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے تو وہ عیسائی کہاں رہیں گے؟ عیسائی تو وہ تب رہیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گے، یہودی تو وہ تب رہیں گے جب موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بتلا رہے ہیں کہ میرا دین اس وقت تک چلے گا، میری کتاب اس وقت تک چلے گی جب تک آخری نبی اور آخری کتاب نہیں آ جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میری کتاب اور میری نبوت اور میرا دین اس وقت تک چلے گا جب تک آخری نبی نہیں آ جاتا۔ جب آخری نبی آ گیا تو وہ دونوں اعلان کر رہے ہیں، بلکہ تمام انبیاء بنی اسرائیل اعلان کر رہے ہیں کہ پھر ہمارا دین، ہماری شریعت ختم، اب وہ منسوخ ہو جائیں گے۔ اب تمام لوگوں پر لازم ہوگا کہ وہ آخری نبی پر ایمان لے آئیں اور ان کی کتاب پر ایمان لے آئیں۔ اب یہ تو تھا ان کے اپنے نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ، ان کا نچوڑ۔ لیکن اگر ایک بندہ اپنے نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانے گا تو یہودی نہیں رہے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانے گا تو نصرانی اور عیسائی نہیں رہے گا۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہ مانیں تو عیسائی باقی نہیں رہتے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہ مانیں، یہودی باقی نہیں رہتے، تو ہم پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ مانیں گے تو کیا ہم محمدی باقی رہیں گے؟ ہم امت محمدیہ، ہمارا نبی ان کے نبیوں سے اعلیٰ، ہماری کتاب ان کی کتابوں سے اعلیٰ، ہماری شریعت ان کی شریعتوں سے اعلیٰ۔ وہ اگر ہلکی نبوت، ہلکی شریعت، چھوٹی نبوت، چھوٹی شریعت ان کو نہ مانیں تو وہ ناکام ہو جائیں گے، تو ہم تو اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں۔ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ میں نے جو ماں کی گود سے کلمہ سنا ہے، میں نے جو بالغ ہوتے ہی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اس کلمے کے تقاضوں کو جانتا ہوں۔ اگر جانتا ہوں تو پھر مانتا ہوں، اگر مانتا ہوں تو کیا ان پر عمل کرتا ہوں؟ اگر جانتا ہی نہیں ہے ایک مسلمان کہ لا الہ الا اللہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، بس وہ سمجھتا ہے یہ 12 لفظ ہیں لا الہ الا اللہ اور 12 لفظ ہیں محمد الرسول اللہ، بس میں نے یہ 12 حروف بول دیے، بس میں اسلام کا ایمان کا ٹھیکیدار بن گیا، بس جنت میں ریزرو ہو گئی۔ اس کو نہیں پتا کہ کلمہ کہہ کیا رہا ہے۔ میں نے تو کلمہ پڑھ کے اللہ سے ایک معاملہ کیا ہے، جیسے کوئی بندہ کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی خریدتا ہے، کلمہ پڑھنے والا اللہ سے ایک معاملہ کرتا ہے، ایک بیع کرتا ہے کہ یا اللہ اب حکم تیرے ہوں گے، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور مال اور وجود میرا ہوگا، ان میں نہ میرا حکم چلے گا نہ میرا طریقہ چلے گا۔
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، ایمان والے اپنے جانیں اور اپنے مال اللہ کو بیچ چکے ہیں۔ بیچی ہوئی چیز پر میری مرضی تو نہیں چلتی۔ جب میں نے ایک چیز بیچ دی اور اس کے بدلے میں نے کوئی معاوضہ لے لیا، پھر اس پر میری مرضی کیسے چلتی ہے؟ میں نے تو اپنا وجود بھی اللہ کو بیچ دیا ہے جنت کے بدلے، اپنا مال بھی اللہ کو بیچ دیا ہے جنت کے بدلے، تو پھر اس پر میری مرضی تو نہیں چلے گی۔ سردی ہو یا گرمی ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، امیری ہو یا غریبی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، اب میرے وجود پر، میرے مال پر میری مرضی نہیں چلے گی، میرے اللہ کی مرضی چلے گی۔ یہ نقطہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر قبر کی تیاری آسان ہے، پھر موت کی تیاری آسان ہے۔ ورنہ آج جو ہمارا حال چل رہا ہے، یقین جانیے نام ہم یہودیوں کی طرح، وہ بھی اپنے مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں، مذہب کی چیز سے واقف نہیں ہیں۔ ہم بھی نام استعمال کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے جو احکامات ہیں ان سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر ان کے اس مغالطے کا تذکرہ فرمایا رب کائنات نے، فرمایا وقالو، اور کہتے ہیں وہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، تم جتنا زور لگاؤ، واز کرو، نصیحت کرو، تبلیغ کرو، ہمیں سمجھاؤ، تمہاری باتوں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج یقین جانیے ایسے مسلمان موجود ہیں کہ وہ اپنی سوچ کے دائرے میں ایسے غلام بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی ازم کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، کسی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، آپ ان کو واز کریں، نصیحت کریں، قرآن و حدیث کی صحیح رہنمائی کریں، وہ نہیں مانیں گے۔ وہ کہیں گے جو ہم نے سمجھا ہوا ہے بس وہی اخیر ہے، تبلیغ والے ہم پر جتنا زور لگاؤ، ہم تمہارا باتوں کا اثر ہم پر نہیں ہوتا، مولوی ہمیں جتنا واز و نصیحت سناؤ، تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تم بتا دو کہ یہ رسم ہے، دلائل سے بتا دو، منوا دو، پھر بھی وہ نہیں چھوڑیں گے۔ بتا دو کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، اللہ کا بندہ تیری قبر کا نقصان ہے، تیری آخرت کا نقصان ہے، ہم تیری خیر خواہی کے لیے تجھے منت کر رہے ہیں۔ وہ سب کچھ سننے سمجھنے کے بعد کہے گا ہاں جی آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر اس میں حرج بھی تو کوئی نہیں ہے۔ آخر میں یہی کہے گا مگر اس میں حرج بھی تو کوئی نہیں ہے، آخر باپ دادا بھی تو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب یہاں کہ یہ دھوکہ ہے، یہ انسان کو ایک مغالطہ ہے کہ اللہ کا بندہ اگر کسی وقت بھی، زندگی ساری بندے کی دین سیکھنے کی ہے، زندگی کے کسی حصے میں آج اگر دین کی بات سمجھ آ گئی، ابھی تو موت سے پہلے ہے، قبر کے باہر کھڑا ہے، آج تو وقت ہے، کل جس وقت موت کا شکار ہو جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، پھر سمجھنے کا موقع نہیں ہے۔ آج تو موقع ہے، آج اپنی اصلاح کر سکتا ہے، نظریات کے لحاظ سے ہے تب بھی، اعمال کے لحاظ سے ہے تب بھی، رہن سہن لین دین کے لحاظ سے ہے تب بھی، اپنی اصلاح کے لیے بندے کو ہر وقت محتاج ہونا چاہیے، ہر وقت۔ دین کا کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ الف سے لے کے یا تک مکمل دین مجھے ہر وقت مستحضر ہے۔ بڑے سے بڑا عالم جو ہے وہ بھی دین سیکھنے والا ہے، بڑے سے بڑا عالم جو ہے وہ بھی دین۔ سورہ یوسف میں اللہ فرما رہے ہیں فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ کوئی بندہ اپنے علم کو آخری نہیں کہتا کہ بس مجھے ساری شریعت معلوم ہے۔ جتنے سال بھی ہو گئے پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے، پھر بھی ہم دین کے طالب ہیں۔ تو فرمایا وہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، پردوں میں ہیں، لہٰذا تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ نے جواب دیا ان بیچاروں کو مغالطہ لگا ہوا ہے، ان کے دل محفوظ نہیں ہیں بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہیں۔ ان کے دل محفوظ نہیں ہیں، ان کے دل زنگ آلود ہیں، اور زنگ والی چیز پر اثر نہ ہو، رنگ نہ چڑھے تو وہ کہے کہ میری خوبی ہے، دیکھو رنگ والے نے کوشش کی لیکن میرے اوپر رنگ نہیں چڑھا۔ رنگ نہیں چڑھا اس لیے کہ زنگ نہیں اترا تھا۔ رنگ تب چڑھتا ہے جب پہلے زنگ اتارا جائے، جب تک پہلے زنگ نہ اترے اس وقت تک رنگ نہیں چڑھتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان کے دل محفوظ نہیں ہیں، ان کے دل پردوں میں غلافوں میں نہیں ہیں، بل لعنہم اللہ،
بلکہ ان پر خدا کی لعنت ہے، خدا کی پھٹکار ہے۔ بعد عن رحمت اللہ، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہے، دور کر دیا ہے، اس لیے اب قرآن کا اثر ان پر نہیں ہو رہا، حدیث کا اثر ان پر نہیں ہو رہا، شریعت کی باتوں کا اثر ان پر نہیں ہو رہا۔ اور یہ کیوں ان پر پھٹکار پڑی؟ بے کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، کفر کی نحوست کی وجہ سے، کفر کی بے برکتی کی وجہ سے، کفر کے گندے اثرات کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس بہت تھوڑی ہیں وہ باتیں جن کو وہ مانتے ہیں۔ کیونکہ عیسائی یا یہودی جو بھی اہل کتاب ہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آخرت کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، نفس نبوت کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو، آسمانی کتابوں کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ اب بہت ساری چیزوں میں تو شرکت ہو جاتی ہے، لیکن ایمان نام مکمل کو ماننے کا ہے۔ جتنی بھی ضروریات دین ہیں جن کو ہم اعتقادیات کہتے ہیں، مومن بہ کہتے ہیں، جن جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے اگر ایک بھی رہ گئی تو بندہ مومنوں کی لسٹ میں شمار نہیں ہوگا۔ ایک چیز بھی اگر رہ گئی جس پر بندہ ایمان نہ لایا تو پھر بندہ مومنوں کی لسٹ میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 7 چیزیں اللہ نے گن کے بتائیں، اور ان کو ایمانیات کہتے ہیں، اعتقادیات کہتے ہیں۔ یہ ایمان مفصل ہے۔ کسی ایک کے بارے میں بھی ذرا برابر شک آ گیا یا انکار آ گیا، رسول کا لفظ آیا، اب آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک کسی ایک رسول نبی کا بھی انکار کیا تو ایمان گیا، کسی ایک آسمانی کتاب کا انکار کیا ایمان گیا۔ اسی طریقے سے فرشتوں کا معاملہ، باقی اعتقادیات، تقدیر ہے، بعث بعد الموت ہے۔ تو فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑا ہے جو وہ مانتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ چیزیں وہ مانتے ہیں لیکن مکمل چونکہ نہیں مانتے، اس لیے وہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔